بچوں آپ رف قلم نکالیں گے اور میں یہاں سے لکھوں گا اور پڑھتا بھی جاؤں گا، تو آپ بھی ساتھ ساتھ صاف صاف لکھیں گے۔ تو یہ ہے کلاس 7 سبجیکٹ انگلش، اور ٹاپک ہمارا آج کا ہے، میں نے لکھا ہے 6، یعنی لیسن نمبر یہ 6 ہے، فیچنگ دا ڈاکٹر، فیچنگ دا ڈاکٹر، فیچنگ دا ڈاکٹر۔ تو اب لکھیں گے ہم میننگ آف دا ڈیفیکلٹ ورڈس، یعنی مشکل الفاظ جو اس پیراگراف میں آئیں گے، جو ہمیں پڑھیں گے آئیے فیچنگ دا ڈاکٹر، تو وہ ہم لکھتے جائیں گے، یہاں پر لکھیں گے۔ تو پہلے ہے لے، نمبر 1 LAY، لے ہوتا ہے زیر کرنا یا کوئی چیز نیچے رکھنا۔ پھر اب بال، اس کا معنی ہے گودام۔ پیرارائی، پیرارائی، اس کا مطلب ہے سبزہ زار، لہلہاتا ہوا سبزہ۔ وپ، وپ ہوتا ہے چابک، گھوڑے کو چلانے کے لیے، تیز چلانے کے لیے۔ سوے، سوے ہوتا ہے سبزہ کا جھولنا، گھاس اور سبزہ زار کا گھاس کا جھولنا، ہوا سے جھولنا۔ تو اب آپ یہ لکھ لیں گے پہلے، تو لکھ کر پھر بچوں اپنی کتاب نکالو، اور اس کتاب پر ہے پیج نمبر 36، پیج نمبر 36، لیسن نمبر 6 جو ابھی آپ نے لکھا، فیچنگ دا ڈاکٹر، فیچنگ دا ڈاکٹر، یعنی ڈاکٹر کی تلاش میں جانا اور پھر اس کو بیمار کے لیے لانا، اور وہ بیمار کو دیکھ کر اس کا علاج کرتا ہے۔ تو یہی سبق ہمیں پڑھنا ہے۔ تو یہ کہانی سبق ہے جس میں لکھا ہے، یا پڑھو گے کہ ایک لڑکا تھا، اس کی یہ سویا ہوا تھا رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں اچھی نیند سے سو رہا تھا، تو اس کی ماں نے اس کو ہوشیار کیا، اس کو آواز لگائی، یہ اوپر والی منزل میں تھا، کیونکہ اس کا باپ جو تھا وہ بہت بیمار تھا اور درد سے چلا رہا تھا، ماں جو تھی وہ بہت پریشان تھی۔ تو اس لیے جب یہ نیچے آیا، اوپر والی منزل سے نیچے سیڑھیوں پر آیا، تو جب اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کا جو چہرہ تھا یہ خوف زدہ تھا، بہت پریشانی کی وجہ سے یہ خوف زدہ معلوم ہوتی تھی۔ تو اس نے پوچھا ماں کیا بات ہے؟ تو اس نے ماں نے کہا کہ باپ آپ کا جو ہے وہ بیمار ہے، درد سے چلا رہا ہے، اس لیے آپ ڈاکٹر کی تلاش میں جاؤ، ڈاکٹر کے لیے جاؤ اور ڈاکٹر کو لے آؤ۔ تو پھر یہ کیسے کیا، کیا کیا، تو یہ ہم سبق میں پڑھیں گے۔ تو پڑھیں گے پہلے سبق ادھر سے، لیسن نمبر 6، فیچنگ دا ڈاکٹر۔ One night as I lay in a deep sleep upstairs, I hear my mother call in sharp note of alarm. Her voice roused me. کہتا ہے ایک رات کو جب اندھیری تھی، رات کی اندھیری تھی، تو میں اچھی نیند سے سویا ہوا تھا۔ I heard my mother call، تو میں نے سنا کہ میری ماں بلا رہی تھی۔ And a sharp note of alarm، her voice roused me، اس کی یہ دردناک پریشانی کی وجہ سے جو دردناک آواز تھی، یہ کچھ تو میرے کانوں تک پہنچی۔ ہیمیلین she called، ہیمیلین اس لڑکے کا نام تھا، اس نے پکارا، اس کی ماں نے پکارا۔ Get up at once، فوراً ہوشیار ہو جاؤ۔ You must go for the doctor، آپ کو ڈاکٹر کے لیے جانا ہے، جانا چاہیے یا جانا ہے، یعنی تاکید یہ اس کو کر رہی ہے۔ Your father is very sick، ہوری جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ کا باپ بہت بیمار ہے، وہ درد سے چلا رہا ہے، تو آپ جلدی ڈاکٹر کے لیے جاؤ۔ I hear you، I am coming، I call as I flew into my clothes۔ تو کہتا ہے I hear you، تو میں نے ماں سے کہا ارے ماں میں نے آپ کی آواز سن لی، I am coming میں آ رہا ہوں، I called as I flew my clothes، تو میں نے جلدی اپنے کپڑے پہنے، سیٹل پارٹلی سلیپ، اور ابھی بھی مجھے کچھ نیند آ رہی تھی کپڑے پہن کر بھی۔ Mother met me with a white frightened face،
تو جب میں سیڑھیوں سے اوپر سے نیچے سیڑھیوں پر سے نیچے آ رہا تھا تو میری ماں جب ملی تو میں نے دیکھا اس کا ایک بہت خوف زدہ حالت میں، پریشان حالت میں تھی. Your father is in a trouble pain. Go for doctor at once. تو جو ہی اس کی نظر اپنے لڑکے پر پڑی تو اس نے کہا کہ آپ کا باپ جو ہے یہ درد سے چیخ پکار کر رہا ہے اور آپ فوراً ڈاکٹر کے لیے جاؤ. I could hear my father cry out as I lightened the lantern and put on my coat. تو میں نے اپنے باپ کو اپنے خود سنا اپنے کانوں سے اس کی چیخ پکار. تو میں نے جلدی لالٹین جلائی اور اپنا کوٹ پہن لیا. It was 1 o'clock in the morning. اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا. And the wind was cold as I carefully made my way through mud and rain to the barn. اور ہوا جو تھی بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی رات کے وقت، اور میں نے بہت ہوشیاری سے اپنا راستہ نکالا کیچڑ اور اس بارش کی وجہ سے، یعنی بہت مشکل سے میں راستے پر چل پڑا. The thought of long dark miles to the town. میں سوچ رہا تھا کہ میں ان لمبے راستوں سے اس نگر میں، اس گاؤں میں، اس قصبے میں کیسے پہنچوں گا، کس راستے سے جاؤں گا. Made my hands shake. تو یہ سوچتے ہوئے میرے اس ڈر سے کہ میں منزل تک کیسے پہنچوں، ہاتھ جو تھے یہ ڈر کی وجہ سے تھر تھرانے لگے. But as soon as son of a soldier I could not fail in my duty. لیکن ایک فوجی کا لڑکا ہونے کے ناطے میں اپنا جو فرض تھا اس کو ادا کرنے میں سر انجام دینے میں کوتاہی نہیں کر سکتا تھا، یعنی مجھے کسی بھی حالت میں یہ اپنا فرض نبھانا تھا. Making my way past the older stronger horses I hung up the lantern and saddled the کٹائی. تو میں نے کیا کیا، میک مائی وے پاسٹ دا اولڈر، پرانے راستوں سے چلتے ہوئے، اسٹرانگر ہارسز، بہت تیز چلنے والی اس گھوڑی پر میں نے زین کر دی. اینڈ ہنگ اپ دا لینٹرن، اور لالٹین کو لگا دیا. اینڈ سیڈل دا کٹائی ینگ میئر، اور ایک بہت طاقتور گھوڑی جس کا نام کئی تھا یا کٹائی پڑھیے، اس پر زین لگا دی. آلویز ریڈی فار دا ایکشن، جو کام کے لیے چلنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی تھی. آلویز ڈپینڈیبل، اور یہ کسی چیز کی محتاج نہیں تھی. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، تو کل تک کے لیے خدا حافظ.